अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद अगर मैं कुछ एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और इन बड़े फैसलों पर अमल दरामद भी किया जा रहा है। बताया यह जा रहा है कि एक अहम तरीन इदारे के सरबराह की जो पोस्ट है वो इस महीने खाली हो रही है और इसी महीने उसके ऊपर एक नए साहब की, एक नए उहदेदार की, एक नए सरबराह की तकर्री की जाएगी। और उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट की जो टॉप टियर लीडरशिप है उन्होंने कुछ फैसले कर लिए हैं। उस शख्सियत का इंतखाब भी कर लिया गया है जो इस इदारे की सरबराही को संभालेंगे और उनको ये मैसेज कन्वे भी कर दिया गया है कि पायन तैयार रहना। दूसरी जानिब इससे पहले ये जो मौजूदा शख्सियत हैं जो उस इदारे को हेड कर रही हैं उनको इस बात की ऑफ़र की गई थी कि जनाब अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी ख्वाहिश है, बल्कि हमारी भी ये ख्वाहिश है कि आपको तोसी दी जाए। 1 साल से लेकर 6 महीने तक की तोसी की ऑफ़र की गई थी और इस ऑफ़र के ऊपर कुछ पेशरफ्त भी हुई थी, लेकिन अब पता चल रहा है कि जनाब शायद इस हवाले से भी कुछ प्लान्स में तब्दीलियां आ गई हैं और यहाँ पर भी नई तकर्री करने का फ़ैसला किया गया है। इसका मतलब यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपने लिए कुछ मुकम्मल प्लान जो है वो चॉकआउट कर लिया है और अब उन्होंने इस प्लान के ऊपर अमल दरामद करना है और उसके लिए एक नई टीम को मैदान में उतारा जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के तमाम तर प्लान्स जो वो तय करते हैं या जो अहदाफ जिनका वो तयन करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल ग्राउंड्स के लिए हों, चाहे वो जुडिशरी के लिए हों, चाहे वो दीगर शुबाह ज़िंदगी के लिए हों, तो फिर वो उसके ऊपर अमल दरामद का बड़ा स्पीडी आगाज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से जो पॉलिटिकल फ्रंट है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो चुकी हैं। ख़ास तौर पर हमारा जो निज़ाम इंसाफ है वो मुकम्मल तौर पर जाकर सियासत के साथ मिल भी गया है और सियासत के साथ जुड़ भी गया है। इसी तरीके से कुछ पॉलिटिकल कुव्वतें ऐसी हैं जिनके बारे में इस्टेब्लिशमेंट की ये राय है कि ये अपने कद से आगे बढ़कर बात कर रहे हैं या वो मुतालबात कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से जो शायद पूरा करना इस्टेब्लिशमेंट के लिए ज़रूरी ना हो। अब कुछ मैंने आपको बताया कि कुछ चूँकि इंपॉर्टेंट फैसले किए गए हैं, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ एक और सियासी जमात है जिसके भी नट बोल्ट टाइट करने का फ़ैसला किया गया है। और अगर आपको याद हो तो कुछ हफ्ते पहले इस बात की खबरें सामने आ रही थी कि जनाब सिंध के अंदर भी कुछ ऑपरेशंस जो हैं वो किए जाएंगे, कुछ सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं जो सिंध के अंदर की जाएंगी। और फिर इस हवाले से इसी प्लेटफॉर्म से आपको ये खबर भी दी गई थी कि तकरीबन 48 के करीब जो सिंध के पॉलिटिशियंस हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया गया है और इन लोगों के नाम नामालूम अहकामात पर, नामालूम अफराद के तहत मिलने वाले अहकामात और नामालूम फहरिस्त पर इनके नाम जो हैं वो नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर लिए गए हैं। फिर मुकेश चावला साहब के हवाले से खबर आई कि जनाब मुकेश चावला साहब जो सिंध के सूबाई वज़ीर रह चुके हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ भी हो रहा है और उनको तहवील में भी लिया जा रहा है और उसके साथ साथ जो उनके डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले ब्यूरोक्रेट्स थे उनका भी अरसा हयात तंग किया जा रहा है। अब कुछ इस तरह की खबर मिल रही है कि सिंध की अहम तरीन सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन जो साबिक सदर भी रह चुके हैं आसिफ अली जरदारी साहब, वो अचानक दुबई रवाना हो चुके हैं। और उससे पहले नासिर हुसैन शाह साहब जो सिंध के सूबाई वज़ीर थे और उनके साथ शर्जील मेमन साहब ये ऑलरेडी पाकिस्तान से प्रवास कर चुके हैं। इसके साथ साथ साबिक सेटअप के अंदर मौजूद एक अहम वज़ीर, साबिक वफाकी वज़ीर जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, उनके घर के ऊपर भी छापे की इतलात हैं। कल रात को उनके घर पर छापा मारा गया और उनके घर से बताया यह जा रहा है कि बड़ी तादाद के अंदर रकूमात जिसका जो वॉल्यूम है वो करोड़ों रुपए बताया जाता है कि जनाब उनके घर से बरामद की गई हैं। और इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट्स हैं वो कुछ इस तरफ जारी हैं जो बता रही हैं कि जनाब सिंध के अंदर भी सब कुछ अच्छा नहीं है और वहाँ पर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं जो सबको चौंका के रख देंगी। ख़ास तौर पर सिंध में होने वाली जो गवर्नेंस है और उस गवर्नेंस का जो तरीक़ाकार है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को, ये बात बताई जा रही है। अलबत्ता
جو پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو کھینچا تانی ہے اس کے حوالے سے پہلے تو ڈھکے چھپے الفاظ میں باتیں ہو رہی تھیں، لیکن اب کھلے عام اس حوالے سے تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور یہ بات بھی سامنے رکھی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی سے انتخابات کے حوالے سے اپنائے جانے والے موقف سے خائف ہو چکی ہے، ان سے ناراض ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی پہلے اس پلان میں موجود تھی جس کے تحت کونسل فار کامن انٹرسٹ میں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے وزیر اعلیٰ یعنی مراد علی شاہ صاحب نے مردم شماری کی منظوری کے حق میں ووٹ دیا تھا، اور اسی مردم شماری کی منظوری کی وجہ سے جو انتخابات ہیں وہ 90 دن سے آگے جانے پر جو ہے وہ آگے گئے، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وہ سہولت کاری ملی جس کے الیکشن کمیشن آف پاکستان خواہش رکھتا تھا یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ خواہش رکھتی تھی۔ لیکن اس کے بعد پیپلز پارٹی کی طرف سے اس فیصلے کے اوپر تنقید کی گئی، اور جو دوسرا امپورٹنٹ ڈیسیژن پیپل پارٹی کی طرف سے لیا گیا وہ عمران خان صاحب کی جماعت یا عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ موقف میں نرمی تھی، اور پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی 2 شخصیات جن میں سردار لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن شامل تھے، وہ اوپنلی کھل کر سامنے آئے اور آ کر انہوں نے عمران خان صاحب کے موقف کو سپورٹ بھی کیا اور عمران خان صاحب کی سہولت کاری بھی کی، چاہے عدلیہ میں کرنی پڑے۔ اور اس کے بعد یہ کچھ رائٹ ڈیولپ ہوئی تھی کہ جناب پیپلز پارٹی نے ان دونوں شخصیات کو اپنے سے دور کر دیا ہے، الگ کر دیا ہے۔ لیکن ابھی حال ہی میں جو کراچی میں پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کا اجلاس ہوا تھا، وہاں پر اعتزاز احسن صاحب کی شمولیت اور اعتزاز احسن صاحب کی موجودگی نے بہت سارے آئی بروز کو ریز کر دیا۔ اب جس طرح میں نے ابھی آپ سے گزارش کی کہ بہت سارے لوگوں نے اس حوالے سے ذرا ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کی تھی، لیکن پیپلز پارٹی سندھ سے ہی تعلق رکھنے والی ایک ایسی شخصیت جو پاکستان کے سینئر سیاستدان تصور بھی ہوتے ہیں اور تمام جماعتوں میں موجود جو لیڈرز ہیں، جو اکابرین ہیں، سیاسی اکابرین ہیں، وہ ان کا بہت زیادہ احترام بھی کرتے ہیں، اور وہ ہیں جناب خورشید شاہ صاحب۔ خورشید شاہ صاحب نیشنل اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن بھی رہ چکے ہیں، پیپلز پارٹی کے بڑے پرانے جیلے ہیں، اور وہ مختلف وزارتوں کے اوپر بھی فائز رہ چکے ہیں۔ خورشید شاہ صاحب نے موجودہ حالات پر سنو ٹی وی کے اینکر رانا مبشر صاحب کے ساتھ کل شام ہونے والے ایک شو میں اس بات کا اعتراف کیا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں، پیپلز پارٹی کو ایک مرتبہ پھر انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے احتساب کے نام پر۔ اور اسی شو میں خورشید شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اب اگر پیپلز پارٹی کو احتساب کے نام پر انتقام کا نشانہ بنایا گیا تو پھر حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں خورشید شاہ صاحب کہ اگر اس سمت کے اندر قدموں کو بڑھایا گیا اور پیپلز پارٹی کو بھی کنفرنٹریشن کے اس موڈ میں لایا گیا جو کنفرنٹریشن پیپلز پارٹی چھوڑ چکی ہے، تو پھر اس کے جو نتائج ہیں وہ مزید پولیٹیکل انریسٹ کی صورت میں نکلیں گے، اور پیپلز پارٹی کسی طرح کی کوئی ایجیٹیشن کر پائے گی کیسے؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا جو ڈی این اے تھا اور اس ڈی این اے کے اندر جو ایجیٹیشنل پالیٹکس سے رچ بس گئی تھی، وہ ڈی این اے آصف علی زرداری صاحب نے اس میں پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے، یہ جینیٹرک انجینئرنگ کر کے وہ ریزنٹمنٹ اس میں سے نکال دی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو پیپلز پارٹی کے اندر سے یہ جو لوگ نکلے تھے باہر، جو ریزنٹمنٹ کرنے میں یا اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم دینے میں جن کا کوئی ثانی نہیں تھا، وہ سارے کا سارے ڈی این اے شفٹ ہو گیا پاکستان تحریک انصاف میں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے جس جماعت کو سب سے زیادہ اٹریکٹ کیا اپنی طرف آنے میں، وہ مسلم لیگ نون یا کوئی اور جماعت نہیں تھی بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی، اور پنجاب سے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے بڑی تعداد میں جو شخصیات تھیں وہ پیپلز پارٹی چھوڑ کر پی ٹی آئی میں گئیں، بلکہ جو پنجاب کی تنظیم تھی، چاہے وہ پروونشل لیول پہ تھی، چاہے وہ ڈویژنل لیول پر تھی، چاہے وہ تحصیل لیول پر، ضلع لیول، وہ تمام کی تمام تنظیمیں بھی، اس کی اکثریت بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئی تھی۔ لہٰذا اس وقت یہ جو کیا جا رہی ہے، یہ جو نیا ایک دم کارروائیوں میں تیزی آئی ہے، یہ اسی وجہ سے آئی ہے کہ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ دونوں اس وقت
سیم پیج پر نہیں ہیں اور دونوں کے درمیان اختلافات ڈیولپ ہو گئے ہیں. اس سارے معاملے میں مسلم لیگ نون کی پوزیشن بہت ہی زیادہ امپورٹنس کی حامل ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے گزشتہ عرصے کے دوران جہاں جہاں پر مسلم لیگ نون کو بیل آؤٹ کرنا پڑا، انہوں نے آؤٹ آف دی وے جا کر مسلم لیگ نون کو بیل آؤٹ بھی کیا اور ان کا جا کر ساتھ بھی دیا. چاہے وہ پی ڈی ایم کی موومنٹ تھی جس کے دوران ایک نقطے پر آ کر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلاف ہوئے، لیکن اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ایشو سے لے کر آن ورڈز تک، یعنی اس وقت تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بہت ہی زبردست قسم کی الائنمنٹ پائی جاتی ہے اور دونوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ اس وقت بہترین سے بھی اوپر کے لیول پر ہیں. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہونے والے اس انتقامی کارروائیوں کے باوجود بھی مسلم لیگ نون کی طرف سے کسی طرح کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آ رہا. اب یہ پلان کا حصہ ہے، دونوں طرف سے کوئی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، یا مسلم لیگ نون یہ سمجھ رہی ہے کہ جناب ایک حریف تو آلریڈی نیچے گر گیا ہے، دوسرا بھی گر رہا ہے تو گرنے دو، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو بچانے کی. اگر تو یہ والی کیفیت ڈیولپ ہو رہی ہے تو پھر یقینی طور پر یہ ایک خطرناک قسم کا جو ہے وہ المیہ ہوگا اور اس کے نتیجے سے جو مزید انریسٹ ہے وہ ڈیولپ ہونے کے امکانات ہیں. البتہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اس بات کی اطلاعات مل رہی ہیں کہ یہ جو انتخابات میں التوا تھا، اس التوا کو وہ منیمائز کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اس بات کا اعلان بھی کیا گیا تھا کہ وہ حلقہ بندیوں کی جو مدت ہے اس میں کمی بھی کریں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ انتخابات کو زیادہ عرصے تک التوا میں نہ رکھا جائے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابات کے لیے ایک مجوزہ شیڈول تیار کیا ہے جس کے تحت عام انتخابات 28 جنوری کو کرانے کا امکان ہے اور یہ جو حلقہ بندیاں ہیں یہ دسمبر تک اس کو کمپلیٹ، نومبر کے اینڈ تک اس کو کمپلیٹ کر لیا جائے گا اور 30 نومبر کو یہ جو حلقہ بندیاں ہیں اس کی حتمی فہرست جاری کر دی جائے گی اور جو انتخابی شیڈول ہے اس کی اناؤنسمنٹ بھی بہت جلد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 28 جنوری کی تاریخ کا تعین کیا گیا ہے انتخابات کے لیے. اب یہ جو 28 جنوری کی تاریخ ہے یہ بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنس کی حامل ہے، کیونکہ جنوری کے اندر کبھی بھی پاکستان میں انتخابات نہیں ہوئے. جنوری کے اندر ہمارا جو بالائی علاقے ہیں وہ شدید ترین برف باری کی زد میں ہوتے ہیں، شدید سردی ہوتی ہے جنوری کے اندر بالائی علاقوں میں بھی، وسطی علاقوں میں بھی اور میدانی علاقوں میں بھی. لہٰذا پہلی مرتبہ ہوگا کہ جنوری میں جب سردی اپنی شدت میں عروج پر ہوتی ہے اس موقع پر یہ انتخابات کرانے کا جو فیصلہ ہے یہ بڑا ہی ایک ٹرکی قسم کی سچویشن ہے، خاص طور پر اس موقع پر جب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کچھ نئے فیصلے لیے جا رہے ہیں، کچھ تقرریاں بھی کی جا رہی ہیں، کچھ تبادلے بھی کیے جا رہے ہیں، کچھ نئی اپوائنٹمنٹس بھی ہونے جا رہی ہیں، کچھ لوگ ریٹائر بھی ہونے جا رہے ہیں اور کچھ لوگ اپنے عہدے کا چارج بھی لینے جا رہے ہیں. یہ ستمبر اس حوالے سے بہت ہی زیادہ امپورٹنس کا حامل ہوگا اور اسی دوران اگر ایک نئی سیاسی لڑائی کا آغاز ہوتا ہے تو پھر اس کے انجام کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ سیاسی لڑائی کس انجام کا شکار ہوتی ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.